معزز دوستو، آپ کی سکرین پر اس وقت افغانستان میں موجود بھارتی قونصل خانہ قندھار کی تصویر ہے۔ یہیں سے گزشتہ 20 سالوں سے اپنے اس قونصل خانے میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے سرمایہ کاری کر رہا تھا۔ پاکستان کے شہریوں اور پاک فوج کو اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنانے کے لیے کالعدم دہشت گرد تنظیموں کا ٹریننگ اور دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ الحمدللہ گزشتہ رات کے اہلکار رات کی تاریکیوں میں اپنے قندھار قونصل خانے کو بغیر تالا لگائے فرار ہو گئے۔ پاکستان کے دشمن اب اپنا سر اور گردن چھپانے میں مصروف ہیں۔ باقی اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ماما قدیر، اختر مینگل اور حامد میر کے مسنگ پرسنز کہاں جائیں گے۔ معزز ناظرین گرامی، دوسری جانب افغان طالبان نے اقتدار تک پہنچنے کے لیے آخری پتہ بھی کھیل دیا ہے۔ سفارتی تعلقات کے حوالے سے بڑی گیم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ طالبان کی قیادت نے سفارتی تعلقات کی غرض سے روس، ایران، پاکستان اور دیگر ایشیائی ممالک سے رابطے تیز کر دیے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک اور حیران کن اعلان بھی کر دیا ہے، جس کے بعد طالبان کی حکومت بننے کے امکانات مزید واضح ہو چکے ہیں، جبکہ طالبان نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ انہوں نے افغانستان کے 85% علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ دوستو، افغانستان کے حالیہ واقعات کے بارے میں ماہرین افغان امور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس وقت افغانستان میں طالبان اور اعتدال پسندوں کے مابین اقتدار کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ جن کو اعتدال پسند کہا جا رہا ہے، دراصل وہ اعتدال پسند تو نہیں، البتہ اقتدار پسند یا امریکہ پسند ہیں۔ اقتدار کی جنگ کا نام دے کر یہ تاثر پیدا کرنے کی سعی کی گئی ہے کہ دنیا کو باور کروایا جا سکے کہ طالبان کا منشا صرف اور صرف اقتدار ہے، جبکہ طالبان نے روس، چین اور ایران سمیت خطے کے دیگر ممالک کو اپنے موقف سے پوری طرح آگاہ کر دیا ہے کہ طالبان کا مقصد محض اقتدار حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ افغانستان میں ہر صورت میں ایک اسلامی حکومت تشکیل دیں گے۔ اس وقت طالبان پر صہیونی طاقتیں مختلف ذرائع سے یہ دباؤ ڈال رہی ہیں کہ وہ افغانستان پر قابض ہونے سے گریز کریں اور موجودہ افغان حکومت کے ساتھ کوئی معاہدہ طے کر کے افغانستان کے موجودہ نظام کے شراکت دار بن جائیں، اور یہ کہ فوری طور پر افغانستان کی تمام بالادست طاقتوں پر مشتمل ایک وسیع البنیاد حکومت تشکیل دے دی جائے۔ ان طاقتوں کی یہ کاوش بھی ہے کہ طالبان کابل پر بزور طاقت قابض نہ ہوں، کیونکہ اس طرح ان کے پسندیدہ ٹولے کو نہ صرف شکست فاش ہوگی، بلکہ وہ اپنی تمام تر سیاسی اور انتظامی قوت بھی کھو بیٹھیں گے۔ مستقبل میں ان کا کوئی کردار نہ ہوگا اور یہ بکھر کر بھی رہ جائیں گے۔ تیسری کاوش یہ بھی ہے کہ جو نظام مملکت امریکہ نے 9/11 کے بعد افغانستان میں گھسنے کے بعد رائز کیا، طالبان منوعاً اس کو قبول کر لیں اور کوئی رد و بدل نہ کریں۔ لیکن طالبان ایسا بالکل بھی نہیں چاہتے، اور اب انہوں نے انتہائی دانش مندانہ طریقے سے اقتدار تک رسائی حاصل کرنے کے لیے سفارتکاری شروع کر دی ہے۔ دوستو، افغانستان سے آنے والی ایک اور عام خبر کے مطابق افغان طالبان نے افغانستان کے 85% علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہی نہیں، افغان وزارت داخلہ کے مطابق طالبان نے افغانستان اور ایران کے درمیان اہم تجارتی راہداری اسلام قلعہ کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا ہے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں موجود افغان طالبان کے ایک وفد نے گزشتہ روز دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے افغانستان کے 85% علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے روس کو یقین دلایا ہے کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو دوسروں پر حملہ کرنے کے لیے بطور پلیٹ فارم استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ افغانستان کے بڑے حصے پر قبضے کا دعویٰ ماسکو میں موجود طالبان وفد کی سربراہی کرنے والے شیخ شہاب الدین دلاور نے کیا۔ تاہم اس حوالے سے افغان حکومت کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا۔ اس سے قبل افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے یہ پیغام جاری کیا تھا کہ طالبان کے ایک اعلیٰ وفد نے ماسکو میں روسی صدر کے خصوصی ایلچی ضمیر کابلوف اور ان کے وفد سے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں طالبان نے روس سے تعاون بڑھانے اور سفارتکاری کے عمل کو تیز کرنے جیسے معاملات کو ڈسکس کیا ہے، جس کے بعد یہ واضح ہو چکا ہے کہ طالبان اقتدار میں آنے کے لیے میدان سجا چکے ہیں اور باضابطہ طور پر روسی حکام سے سفارت خانے کھولنے کی درخواست بھی کی جا چکی ہے۔ دوستو، یہاں سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ اس وقت روس اور ایران طالبان کے قریبی اتحادی تصور کیے جا رہے ہیں۔ حالات نے کچھ ایسا پلٹا کھایا کہ کل تک جو دشمن تھے آج دوست بن چکے ہیں۔ ایران نے اس سے قبل کبھی امن عمل میں حصہ نہیں لیا، مگر گزشتہ 1 سال سے ایران اور طالبان کی قربتوں میں بے پناہ اضافہ دیکھا گیا ہے، جس نے دنیا بھر کو حیران کر رکھا ہے۔ اور اب ایران نے طالبان کو کئی ایک امور میں مدد فراہم کرنے کی بھی یقین دہانی کروائی ہے، جس کے بعد خطے کے حالات یکسر بدل چکے ہیں۔
پاکستان نے بھی طالبان کو حکومت بنانے کے حوالے سے اہم مشورے دینا شروع کر دیے ہیں۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ طالبان اب سیانے ہو چکے ہیں اور اب وہ اپنا ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہے ہیں، اور اب طالبان میں بھی پڑھے لکھے افراد نے قیادت سنبھالنی شروع کر دی ہے، جو کہ عالمی قوتوں کو پیغام ہے کہ اب طالبان اس قابل ہو چکے ہیں کہ وہ ملک کی باغ دوڑ سنبھال سکیں۔ لیکن پاکستان بزول طاقت حاصل کیے گئے اقتدار کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ اس پیغام کے بعد طالبان کی جانب سے پاکستان کے لیے دوستانہ پیغامات جاری کیے جا رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو طالبان نے گزشتہ چند سالوں میں کئی اہم کامیابیاں سمیٹی ہیں، اور اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اب طالبان سیاسی و سفارتی نکات کو سمجھ چکے ہیں۔ طالبان نے امریکہ جیسے طاقتور ملک کو ناکو چنے چبوائے، اور اب وہ افغانستان میں امن کے ساتھ ساتھ اسلامی صدارتی نظام نافذ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ دوستو، دوحہ میں امریکہ کے ساتھ طالبان کا جو معاہدہ ہوا تھا، اس کے مطابق امریکہ کو 1 مئی 2021 تک افغانستان چھوڑ دینا تھا، مگر امریکی صدر نے معاہدے کے برعکس رخصتی کی مدت میں یک طرفہ طور پر 11 ستمبر تک توسیع کر دی، جس کے بعد یہ امکانات پیدا ہو گئے تھے کہ طالبان اب امریکیوں کو بھی معاہدے کی خلاف ورزی پر بندوق کی نوک کے نشانے پر لیں گے۔ مگر اس مرتبہ پھر پاکستان نے امریکہ کو مشکل سے نکالا، اور طالبان کو 11 ستمبر تک امریکی فوجوں کے خلاف بندوق کا استعمال کرنے سے روک دیا۔ ماضی میں شیعہ کمیونٹی کی وجہ سے ایران نے طالبان کی مخالفت کی تھی، اس مرتبہ بھی ایران کو یہی خدشہ ہے اور وہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ ایران نے طالبان کے نمائندوں اور اشرف غنی حکومت کے نمائندوں کے مابین ایک بیٹھک کا بندوبست کروایا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق اس بیٹھک کے آغاز پر ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے امریکہ کے افغانستان سے واپسی کا خیر مقدم کیا، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ افغانستان کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے افغان عوام اور رہنماؤں کو مشکل فیصلے کرنا ہوں گے۔ ادھر دوحہ میں طالبان کی مذاکراتی ٹیم کے ایک اہم رکن اور ترجمان سہیل شاہین نے اخباری نمائندوں سے کہا کہ طالبان اس امر کی خواہش رکھتے ہیں کہ عبداللہ سمیت دیگر اہم افغان نمائندے دوحہ آئیں اور بین الافغان بات چیت کا حصہ بنیں، تاکہ افغانستان کو جتنا جلد ہو سکے مشکل حالات سے نکالا جا سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ طالبان کی جانب سے بات چیت کے عمل کی راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی گئی۔ انہوں نے یہ بھی تصدیق کی کہ اس وقت طالبان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد شیر محمد ایک کی قیادت میں ایران میں موجود ہے۔ طالبان کی جانب سے ایک ایسے وقت میں افغان سٹیک ہولڈرز کے درمیان بات چیت کی پیشکش کی گئی ہے، جبکہ وہ افغانستان کے کئی علاقوں کا کنٹرول سنبھالے ہوئے بھی ہیں اور ان کی پیش قدمی بھی جاری ہے۔ حتیٰ کہ خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق طالبان بادغیس صوبے کے دارالحکومت قلعہ 9 میں داخل ہو گئے ہیں، جبکہ بادغیس صوبے کے گورنر نے خود اس بات کی تصدیق کی ہے کہ طالبان نے صوبے کے تمام اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے۔ طالبان ذرائع کا کہنا ہے کہ بین الافغان بات چیت میں امریکہ کی شراکت انہیں قبول نہیں ہے، کیونکہ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغان عوام نے خود کرنا ہے، اور یہ فیصلہ تبھی پائیدار ہو سکتا ہے جب اس میں کوئی بیرونی طاقت ملوث نہ ہو۔ دوستو، اس وقت طالبان، مغربی طاقتیں اور افغانستان میں ان کے اتحادی ایک گمبھیر کشمکش میں مبتلا ہیں۔ طالبان دنیا سے کٹ کر نہیں رہ سکتے، تاہم ان کا یہ موقف درست ہے کہ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا صرف افغان عوام کا حق ہے۔ اگر مجموعی طور پر جائزہ لیا جائے تو طالبان کا یہ رویہ کافی مثبت لگ رہا ہے، کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان کو خون و خرابے سے بچایا جائے۔ طالبان افغانستان میں قیام اور اس کے مستقبل کے حل کے لیے ایک مسودہ تیار کر رہے ہیں، جو بین الافغان بات چیت میں پیش کیا جائے گا، تاکہ امن کی راہ نکالی جائے اور افغان عوام کی خواہش کے مطابق افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ ہو سکے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے مزید التماس ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے وہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں میں سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے۔ مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کامنٹ بھی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔